جوائن کریں. سینئر سیاستدان ہیں, سینئر قانون دان ہیں اعتزاز احسن صاحب. بہت شکریہ اعتزاز صاحب. یہ جو صورتحال ابھی چل رہی ہے 27 اکتوبر کے دن مولانا صاحب آ رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے, سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ضرورت تھی ابھی احتجاج کی مولانا صاحب کو؟ مولانا صاحب نے پہلے تو یہ معاملہ سارا شروع کیا تھا, آغاز اس کا کیا تھا ختم نبوت, اور جتنے وہ جلوس کر رہے تھے اور جلسے کر رہے تھے اور ریلیز کر رہے تھے, کو 15-16 انہوں نے کی ہیں اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, وہ ساری ختم نبوت کے نام پہ تھی, جبکہ ختم نبوت کا اس وقت ایشو ہی کوئی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی نے کوئی خدا نہ خواستہ گستاخی ہی نہیں کی ایسی کوئی جو مولانا صاحب کو جلوس نکالنے پڑے. پھر مولانا صاحب اب کہتے ہیں کہ ختم نبوت بھی ہوگی اور سیاست بھی ہوگی اور وہ اس میں حکومت کا خاتمہ ہوگا. اب 2-3 بڑی پارٹیز اگر مل جائیں ان کے ساتھ, رابر کمیٹی نے وہ فیصلہ کچھ اس طرح کیا ہے, تو پھر تو کوئی بات بنتی ہوگی شاید, ورنہ جس جماعت نے 2% ووٹ نہ لیے ہوں وہ از خود تاریخ دے رہی ہو کہ 27 تاریخ کو اکتوبر کو ہم نکل رہے ہیں, اور جا کے وہاں پہنچ کے اور ہم جب تک حکومت گرے گی نہیں, ختم نہیں ہوگی, ہم گرا کے آئیں گے حکومت کو. یہ بات تو بڑی عجیب سی لگتی تھی. اب یہ پارٹیز ڈیسائیڈ کر رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں, کہ کیا ان کے ساتھ بیٹھا جائے یا نہیں بیٹھا جائے. اچھا اعتزاز صاحب ہیں کہ ایجنڈا بھی واضح نہیں ہے مولانا صاحب کا, مذہب کارڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, تو پھر پیپلز پارٹی ساتھ کیسے دے گی مولانا صاحب کا؟ اگر فیصلہ کرے گی تو یہ ریلیجس ایشو پہ نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا, ہرگز نہیں ہوگا. ہمارے بڑا کلیئر ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, اور اس پہ ہم بڑے کلیئر ہیں, اور یہ 2 علیحدہ معاملات ہیں. تو پیپلز پارٹی اگر سیاسی, معاشی, اقتصادی معاملات بیچ میں ہوں گے اور ان پہ یہ ہوگی, تو میرے خیال میں صرف اسی صورت میں شامل ہوگی اور صرف ریلی کی حد تک یہ احتجاج ہوگا. اگر اسی بات پر اتفاق رائے ہو گیا تو اس کا مطلب تو پھر واضح ہے کہ دھرنے کا حصہ پیپلز پارٹی نہیں ہو گیا. اعتزاز صاحب ریلیز تو اپنے تئیں پیپلز پارٹی نے نکالنے کا خود فیصلہ کیا ہوا ہے نا, کہ دسمبر تک کی ڈیٹ دی ہے کہ دسمبر کو اس میں دسمبر تک گورنمنٹ میں تبدیلی آنی چاہیے. تو وہ تو ایک اپنی ڈیٹ دی ہوئی ہے. مولانا صاحب تو نومبر کی 3, 4, 5 تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے, اور وہ کہتے ہیں ہم بیٹھ جائیں گے اور ہم نکال کے جائیں گے. تو اس میں اب پیپلز پارٹی نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں کہاں تک کس تک جانا ہے. بنیادی طور پہ اس گورنمنٹ کی نااہلی کی بنا پر ایک اتفاق رائے یقیناً ہے. اتفاق رائے عمل درآمد کیسے ہو اس پہ نہیں ہے, اسٹریٹجی پہ نہیں ہے, ٹیکٹکس پہ نہیں ہے ابھی تک مکمل. لیکن اتفاق رائے مقصد پہ تو تقریباً ہے. مولانا صاحب نومبر میں کے اوائل میں نکالنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو. پیپلز پارٹی دسمبر تک ٹائم دیتی ہے, اینڈ آف دسمبر تک. تو وہ مقاصد میں تو ایک ہم آہنگی ہے ہی. صحیح ہے. آپ سے بات چیت جاری ہے, گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر مذہب کارڈ کا استعمال ہوگا کہیں پر بھی تو ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی تو ہرگز بھی اس کا حصہ نہیں ہوگی. ذرا ان سے مزید بھی بات کریں گے, بریک کا وقت آ گیا ہے, بریک ہم لیں گے, لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اعتزاز صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر دھرنے کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی, صرف 1 دن کا احتجاج ہے, تو پھر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ آخر پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے, ہونے کیا والا ہے؟ مشاورت ہم نے کی ہے کیونکہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ مولانا صاحب سے بات کی جا سکے, لیکن انہوں نے تاریخ کا اعلان کر دیا. تو اب سفارشات مرتب کی گئی ہیں, کل شہباز شریف ملاقات کریں گے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا پارٹی کا, اس سے آگاہ بھی کر دیا جائے گا. ہم واپس آتے ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیپلز پارٹی کا ابھی تک جو موقف ہے وہ واضح نہیں ہے, اسی حوالے سے ہم بات کریں. اعتزاز صاحب آپ نے بھی جس طرح بات کی کہ یہ اتفاق رائے سے ہوگا کہ
जब रैली होगी, रैली का ऐलान तो दिसंबर में कर ही चुकी है पीपी, अगर एहतजाज सिर्फ एक दिन का ही होगा तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे हासिल क्या कर पाएगी? देखिए, हम में एक मसला जो है दो मसाइल हैं बुनियादी तौर पे। एक तो मज़हब कार्ड पे, जैसे मैंने पहले कहा, हम नहीं आना चाहते, और मज़हब पे की बुनियाद पे सियासत और वो नहीं करना चाहते। हम मज़हबी जमात नहीं है, सियासी जमात हैं। जो हम, जैसे मैंने कहा, हमारा पहला असूल है ही इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज़म हमारी मईशत है, और ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो इसमें हमें ये अलग-अलग मामलात हैं। पर दूसरा मसला जो है कि क्या हम ऐसी सूरत हाल पैदा करने जा तो नहीं रहे कि जिसमें सारा ही सिस्टम निज़ाम ही लपेटा जाए। आप हुकूमत की मांग रहे हो तब्दीली, हुकूमत तब्दील हो जाए, आप मांग रहे हो इलेक्शन और मामला सारा ही चला जाए कोई, तो उसमें तो हमें कोई फ़ायदा या शौक़ नहीं है। और फिर जो वो गया मामला, तो वो मामला ज़रा और ही रंग ले सकता है, जमहूरियत से बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बिल्कुल ही कलाकामा उसका जमहूरियत का। और वो फिर ले लें जो अगर कोई इंटरवेंशन करके कि जी हमने अब सिर्फ जो अकाउंटेबिलिटी है और एहतसाब है इसको तेज़ करना है, और लोग इसकी सुस्त रविश पे बड़े तंग आए हुए हैं, ठीक, तो वो तो एक एहतसाब का अमल भी हाईजैक हो जाएगा। तो सही। इस बारे में मौलाना साहब मुझे लगता नहीं थिंक आउट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ और सोच रहा है। तो जो आपके एहतजाज साहब, उससे लगता है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ख़दशात हैं। तो जब इन हाउस तब्दीली का सिर्फ मुतालबा करती है पीपल्स पार्टी, तो फिर सिर्फ इन हाउस तब्दीली ही मुतालबा है या फिर दीगर मुतालबात हैं? अगर जमहूरियत की ही बात है तो फिर क्यों चलने नहीं देते इमरान खान साहब की हुकूमत को? नहीं, हम जो हुकूमत है वो और चीज़ है और पार्लियामेंट और है। अच्छा, पार्लियामेंट वो हो सकता है वो इन हाउस चेंज करें। सही। पार्लियामेंट में पहले होते रहे हैं। हाँ, सही। ऐसी तो कोई दुश्मन ये लाजिम व मलजूम तो नहीं है। ठीक। पर एक फ्रेश इलेक्शन का से सूरत हाल में बहुत सारी जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी डिमांड सेटिस्फाई हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। सही। आखिरी सवाल, अगर मौलाना साहब पार्लियामान में होते, कोई वजारत उनके पास होती, तो क्या आज मौलाना साहब एहतजाज करते हुए, धरना देते हुए नजर आ रहे होते? मेरा ख्याल है अगर उनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना लिया जाता, जो बदस्तूर रहे हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में, तो उनके लिए वो बड़े खुशी का मकाम होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब आपका। और उनकी गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, और वो ये कहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ख़दशात भी हैं। ऐसा ना हो कि हम एहतजाज करने आएँ और हमारा एजेंडा भी वाज़े ना हो, तो वो हमारे लिए ही उल्टा साबित हो जाए। पे वो ये भी कहते हैं मेरे ही सवाल पे कि मौलाना साहब के पास अगर वजारत होती तो वो फिर इस तरह की नाराज़गी का इज़हार ना कर रहे होते। अगर वो पार्लियामान में होते तो वो आज एहतजाज करते हुए नज़र ना आ रहे होते। एक सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो ये समझता है कि अगर पीपल्स पार्टी इस एहतजाज का हिस्सा बने तो पहले चीज़ों को वाज़े कर ले, पहले चीज़ों को मोबिलाइज कर लिया जाए, एजेंडे को वाज़े कर लिया जाए। अगर मज़हब कार्ड का इस्तेमाल हो तो बिल्कुल इस एहतजाज का हिस्सा ना बना जाए, और फिर ये भी सोचा जाए कि ऐसा ना हो कि एहतसाब का अमल ही पूरा जो है वो लपेट दिया जाए, और ऐसा ना हो कि जमहूरियत को ही लपेट दिया जाए। पार्लियामेंट की हद तक जो मुतालबा है पीपल्स पार्टी का वो सामने है कि पार्लियामेंट की हद तक इन हाउस तब्दीली जो कि पीपल्स पार्टी चाहती है, उस मुतालबे की हद तक तो पीपल्स पार्टी साथ है। और इत्तेफाक राय इस पर भी है कि एहतजाज किया जाएगा, रैलियां भी निकाली जाएंगी, और उसकी तारीखें भी पहले ही पीपल्स पार्टी दे चुकी है। लेकिन किसी धरने का हिस्सा हरगिज पीपल्स पार्टी बनना नहीं चाहती, को कि अभी भी
اس میں مکمل طور پر قیادت کا فیصلہ آنا باقی ہے. اب پیپلز پارٹی کیا طے کرتی ہے, کیونکہ نون لیگ کا تو ابھی آپ نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ احسن اقبال صاحب نے گفتگو میں کہا کہ آج جو ہمارے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور جو بھی سفارشات مرتب کی گئی ہیں, کل شہباز شریف صاحب جائیں گے, نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے اور ان کے سامنے رکھ دیں گے سفارشات کو, اور پھر جو نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے وہی پارٹی کا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا, اور اسی فیصلے سے ظاہر میڈیا کو بھی آگے کر دیا جائے گا. پیپلز پارٹی کا بھی آج ہی اجلاس ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج کے اجلاس میں اگر سفارشات مرتب کر لیتی ہے, اگر اپنے تحفظات دور کر لیتی ہے اور یہ سمجھ لیتی ہے کہ آیا وہ پیپلز پارٹی کو مولانا صاحب کے احتجاج کا حصہ بننا چاہیے, دھرنے کا حصہ بننا چاہیے, باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں, تو پھر اس تمام تر صورتحال میں پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ کیا اس صورتحال میں اگر ایک سینئر سیاستدان یہ سمجھتا ہے, اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے ہی خطرناک ثابت ہو جائے, ہم احتجاج کرنے بیٹھ جائیں اور یہ بساط ہی ہمیں الٹی پڑ جائے, تو اس چیز پر ہمیں ہوم ورک کرنا ہوگا اور اس چیز پر ہمیں اپنے تحفظات کو دور بھی کرنا ہوگا. تو ناظرین, جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے. 27 اکتوبر کو کیا مولانا صاحب آئیں گے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک اخلاقی جو سپورٹ ہوگی صرف اس حد تک ہی سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی, عملاً کہیں سپورٹ نظر نہیں آئے گی. تو پھر کیا جے یو آئی پہ احتجاج کرنے آ رہی ہے جو کہ 2% ووٹ لے کر پارلیمان میں موجود ہے, تو وہ اس احتجاج سے کیا ثابت کرے گی؟ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ احتجاج کر رہی ہے لوگوں کے لیے, وہ لوگ جو کہ اس وقت معاشی صورتحال کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں, جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے پریشانی کا شکار ہیں, تو پھر لوگوں کو آپ لوپ میں کس طرح لیں گے جب پارلیمان میں بھی آپ کی اکثریت کم ہے, آپ 2% ووٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا صاحب خود اس وقت پارلیمان میں موجود نہیں ہیں, تو کس طرح سے لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا اور لوگوں کو لوپ میں لیا جائے گا کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں؟ تاجر برادری سے اگر مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ پھر اگر مذہب کارڈ کا استعمال نہیں ہوگا تو پھر آپ کس ایجنڈے پر آ کے اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے ناظرین جو ہم اپنے آگے آنے والے پروگرامز میں اٹھاتے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.